أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اس میں اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اپنی تمام حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ کتنی عمدہ پاکیزہ تعلیم ہے۔ صبر مصیبتوں کا اخلاقی مقابلہ ہے۔ انسان عدل، عزم، حق پرستی پر صبر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، اسے یاد رکھنے کی چیز ہے۔ پہلی قسم ہے سختیوں اور مصیبتوں پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، ورنہ ہوتا ہے نا، سختی یا مصیبت پیش آتی ہے تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ صبر کا مقام وہاں بھی ہے، یہ پہلا مرتبہ ہے، سختی اور مصیبتوں پر اپنے آپ کو قائم رکھو۔ دوسرا ہے طاعت اور عبادت کی مشقتوں میں مستقل رہنا۔ آدمی، ہم آپ دیکھتے ہیں نا، رمضان شریف میں تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلے بڑا جذبہ رہتا ہے کہ نہیں ہم تو پوری تراویح پڑھیں گے۔ 8 رکعت 9 رکعت کے بعد ہمت ہار کے پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا اگلے دن سے یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ نہیں اب 27ویں کو ہی آئیں گے، ہے نا۔ تو یہ صبر نہیں کیا آپ نے، عبادتوں میں مشقتوں میں مستقل نہیں رہ سکے۔ ایسے روزہ رکھ لیتا ہے آدمی جذبے میں، اب اگر اس میں مستقل مزاجی نہیں آئی، بھاری دوپہر میں کام کرنا پڑ رہا ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو آدمی وہاں پہ اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑے تو روزہ مکمل نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا دھوپ کا کام ہے، محنت والا کام ہے، سمجھ گئے، اور پھر بہانہ اس کو کر کے روزے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بھی صبر ہے۔ صبر کا مرتبہ یہ بھی ہے کہ آپ سختی اور مصیبتوں میں بھی صبر کریں، عبادت اور اطاعت میں مستقل رکھیں، اپنے آپ کو قائم رکھیں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے وہی نیت پکی ہونا۔ ہم نے نیت کر لیا اللہ کے نام کے ساتھ، اب وہ نیت ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ اور تیسرا درجہ ہے گناہوں کی طرف مائل ہونے سے اپنے آپ کو باز رکھنا۔ انسانی طبیعت جو ہے نا، کیونکہ گناہوں کی طرف مائل ہے، مٹی سے ہم بنے ہیں، مٹی لازم ہے کہ پستی کی طرف جائے گی، اور ہمارے اندر جو روح ڈالی گئی ہے وہ اعلیٰ علیین کی ہے۔ روح علوی چیز ہے اور جسم یہ سفلی چیز ہے۔ انسانی طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہوگی، اپنے آپ کو گناہوں کی طرف جانے سے روکنا، یہ بھی صبر کا ایک تیسرا درجہ ہے۔ جس نے یہاں پہ صبر کر لیا گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ نے فرمایا صبر اور نماز سے مدد چاہو، مطلب تینوں درجے کا صبر کرو، ہے نا، حالات جب بھی پیش آ جائے جیسے بھی ہو، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم لوگ کہاں صبر کرتے ہیں معلوم ہے؟ جہاں تھک ہار جاتے ہیں، بھائی بھائی میں ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو جاتا ہے، جہاں کچھ بگاڑ نہیں سکتے سامنے والے کا، اس وقت کہتے ہیں ہم نے تو صبر کر لیا۔ کہا وہاں صبر کیا ہوا، تو مجبور ہو گئے، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ صبر کا مطلب ہے آپ کر سکتے ہو مگر نہیں کرو، تب صبر ہے نا۔ برداشت اس کو بولتے ہیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہو مگر نہیں کر رہے ہو۔ بالکل نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو، ہے نا۔ جب آپ طائف میں دعوت دینے گئے تھے، لوگوں نے پتھر برسائے چاروں طرف سے، آپ کو لہو لہان کر دیا، امامہ شریف سے خون مبارک رس رس کر آپ کے نالے اقدس تک میں جمع ہو گیا تھا، آپ کے جوتوں تک میں خون آیا۔ اور اس کے بعد بھی آپ جب گرمی، شدت اور زخم، خون بہنانا، نقاہت آ گئی، آپ چل نہیں پا رہے تھے، تھکار کے بیٹھ جاتے، تو وہ اوباش آپ کو جھنجھوڑ کے کھڑے کرتے اور دھکے دے کے پھر بھی چلنے پر مجبور کرتے۔ آخرکار ایک اہل مکہ کا باغ تھا طائف میں، آپ اس باغ کے اندر تشریف لے گئے، تو اس نے صرف اس لیے، وہ بھی مسلمان نہیں تھا، وہ صرف اس لیے اس نے کہا کہ یہ ہمارے مکے کا آدمی ہے یار، تو لڑکوں کو بھگایا، گیٹ دروازے سے اپنا دروازہ بند کر لیا، بٹھایا۔ وہاں اللہ نے
فرشتوں کو بھیجا جبریل امین کی معیت میں. جبریل آئے, عرض کیا یا رسول اللہ یہ آگ کا مسلط فرشتہ ہے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے, آپ حکم دیں یہ آگ لائے اور پورے طائف والے کو جلا دے. سرکار نے فرمایا ما بعثت لہذا, میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا. ہواؤں پر موکل فرشتہ حاضر ہوا, عرض کیا حضور آپ مجھے حکم دیں, میں ایسی ہوا چلاؤں گا پورے طائف والوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینکاؤں گا. آپ نے فرمایا ما بعثت لہذا, میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا, میں رحمت للعالمین ہوں بھائی. یہاں صبر ہے, حضور چاہتے, طاقت تھی, فرشتے حاضر تھا خدمت میں, ایک حکم فرماتے سب کا کام تمام, لیکن حضور نے صبر فرمایا. تو حضور نے ایسے حالات میں صبر کیا کہ آپ ان کا بھلا چاہنے گئے تھے اور انہوں نے آپ کا خون بہایا, دھکے دے کے چلنے پر مجبور کیا جبکہ آپ نحیف ہو گئے تھے, نقاہت چھا گئی تھی, چل نہیں پا رہے تھے, زبردستی ان لوگوں نے دھکے دے دے کر کے چلنے پر مجبور کیا. اس حالت میں حضور نے صبر فرمایا. سمجھ گئے؟ ہم کہاں صبر کرتے ہیں جہاں کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے, وہاں بولتے ہیں ہم نے تو صبر کر لیا اللہ کا. یہ صبر نہیں ہے تو مجبوری ہے, جبر ہو گیا ہے. ہم مجبوری میں ہم مان لیتے ہیں تب صبر کا نام لیتے ہیں. صبر تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو کہ احساس ہی نہ ہو. ہم نے اللہ کے لیے قدم اٹھایا ہے, اس کی مرضی ہے, وہ قدم ہمارے برف پہ رکھے تو قبول ہے, وہ ہمارے قدم آگ پہ رکھے تو قبول ہے. اس کو کہتے ہیں صبر. طاقت ہے لیکن ہم کو اپنے راستے پہ قائم رہنا ہے. اور دوسری چیز اس آیت میں فرمایا صبر اور نماز سے مدد چاہو. نماز سے مدد چاہنا ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دستور مبارک تھا. جب آپ کو کوئی اہم امر پیش آتا, کوئی اہم معاملہ پیش آتا, نماز کی طرف مائل ہو جاتے. حضور کے لیے تو نماز ایسی تھی کہ آپ کو دنیا سے کٹ کے تمام چیزوں سے دماغ کو خالی کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو جانا حضور کے لیے ایسا تھا, کیونکہ نماز معراج شریف کا تحفہ تھا, تو اللہ کی جانب سے القاء ہو جاتا تھا, راستے نکل آتے تھے. ہمارے لیے بھی حضور کے طفیل میں نماز ایسی نعمت ہے کہ نماز کے طفیل میں اور کچھ نہیں تو ہم کو صبر کرنا تو آ جائے گا, اور اس کے علاوہ نماز کے ذریعہ ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے صلاۃ الحاجت پڑھی. جب کوئی اہم ضرورت پیش آ جائے, ہم سے پورے ہونے کا کوئی راستہ نہیں, تو اللہ ہی سے کہو. ہمارا ایک ہے نا, 2 رکعت نماز پڑھ دو, اللہ کی بارگاہ میں عرض کر لو, اللہ کوئی نہ کوئی راستہ عطا فرمائے گا. صلاۃ الحاجت ہے. صلاۃ الاسرار شریف غوث پاک سرکار نے جو نماز غوث پاک سرکار کی ہے, صلاۃ الاسرار, وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے. تو جب کوئی اہم معاملہ پیش آئے, رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں, چونکہ اپنے اہم معاملات ضروریات پوری کرنے کے لیے نماز کی طرف جانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو ہمارے کئی بھائی نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں. کیسا؟ یہ فائدے والی نماز ہے. تو یاد رکھیے ہمیشہ فرض نماز سے مرتبہ کسی نماز کا بڑا نہیں. اگر آپ کی فرض پوری نہیں ہے تو ایکسٹرا جو نمازیں ہیں وہ ہوتی ہی نہیں, وہ گنتی میں نہیں آتی. سب سے پہلے فرض ہے نا, فرض نمازوں کے بعد تب نوافل کی طرف توجہ کرنے کا کام ہے نا. ہمارے بھائی لوگ فرض پڑھتے نہیں, دن بھر کی نماز غائب ہے. شب برات کے دن دیکھیے مغرب کے بعد کی نفل نمازوں کے لیے ایک دم باقاعدہ جمعہ کے جیسے حاضری ہو جاتی ہے مسجد میں, اور پھر اسی دن مغرب کے بعد وہ 6 رکعت نماز پڑھ لیے, پھر عشاء میں غائب. دن وہی ہے, ٹائم وہی ہے, تھوڑا سا فرق ہے 10 منٹ 20 منٹ کا, وہ 10-20 منٹ میں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. جبکہ جو اس نماز سے پہلے جو مغرب پڑھے اس کا مرتبہ بھی بڑا ہے, اور اس نماز کے بعد اوابین, اس کو اوابین بولتے ہیں, اوابین کی نماز کے بعد جو ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے اس کا بھی مرتبہ بڑا ہے. مگر ہم نے صرف اوابین کو پڑھ دیا, اس کی ایک اس میں غلطی ہم عالموں کی بھی ہے. ہم لوگوں نے اصل میں اس نماز کی اتنی زبردست فضیلتیں بتا دی. ایک چیز ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے, ہمارے سنی لوگ کئی دفعہ یہ نوافل اور فضائل کے چکر میں بھی ہم تباہ ہو گئے. ہم نے اس کی فضیلتیں بہت سن لی, عالموں نے فضیلتیں بتائی, اور ہم فضیلت حاصل کرنے کے چکر میں اس کی طرف بڑھ گئے. فرضوں کی فضیلت نہیں بتائی جاتی. وجہ کیا ہے بتاؤں؟ دنیا میں جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کے لیے پرچار ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتا. آپ کو بورڈ کہیں لگا ہوا دکھے گا کہ روٹی کھانا چاہیے,
चावल खाना चाहिए लिखा हुआ है? नहीं, मगर अचार का ज़रूर दिखेगा। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या है, वो ज़रूरी नहीं है, वो आपको पहुंचाना है, इसलिए उसके बेहतरीन उसके फ़ायदे और ये वो तमाम बता जाते हैं। रोटी का कोई नहीं बताता। अच्छा, सर में लगाने के लिए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तेल इस्तेमाल फरमाते थे, तो आम तौर पर सरकार दो तरह का तेल इस्तेमाल फरमाते। एक कुसुम का तेल होता था, सूरजमुखी के बीज का तेल, वो आप इस्तेमाल फरमाते थे, समझ गए। और एक तेल होता था नारियल का। इसकी फजीलत कहीं बताएंगे समझ में आएगा? नहीं। बादाम का तेल, इसका तेल, उसका तेल, क्या टीवी वगैरह में एडवर्टाइजमेंट बेहतरीन अंदाज से देते हैं, ये डाबर का आंवला है, ये निहार का है, ये फलाने का, ये ढकाने का। तो जो चीज़ ज़रूरी होती है उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और जो चीज़ कम ज़रूरत वाली होती है उसको ज़रूरत वाली बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है, समझ गए। तो यही हाल है, फ़र्ज़ नमाज चूँकि ज़रूरी है, इसके बगैर यानी खाना ज़रूरी है, बिना खाने के अचार का क्या करोगे? खाना तो खाना ही खाना है, लेकिन खाने के ऊपर से अचार ले लो तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे ही फ़र्ज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है, फ़र्ज़ के साथ में नवाफिल भी पढ़ लो तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा है। तो नवाफिल की फजीलत बताते हैं, फ़र्ज़ों की फजीलत बताने की ज़रूरत नहीं, उनकी फजीलत मिन जुमला समझने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि पूरी ज़िंदगी की नफल नमाज़ें मिला ली जाएँ तो किसी एक फ़र्ज़ के बराबर उसका वज़न नहीं होगा। आप शब बरात पढ़ लीजिए, पूरी ज़िंदगी में आपको 50,000 साल दिन मिल जाए, 50,000 शब बरात की नफिल नमाज़ें पढ़ दी आपने, और फजर की छोड़ दी या मगरिब की छोड़ दिया, तो वो सबको इसमें समेट लेंगे। उससे एक फजर का जवाब नहीं है, वो उससे एक नफिल का जवाब नहीं है। वैसे आप हमको फजीलत की बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको पकड़ना वो है कि हमारी शरीयत ने किसको ज़्यादा ज़रूरी करार दिया, समझ गए। एक बात याद आई, बता देता हूँ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा फरमाया जिब्रील को, तो पैदा होते ही सजदे में गिर गए। सजदे में गिर गए तो आपका जो पहला सजदा था 2 करोड़ साल का लंबा सजदा था। कितना लंबा सजदा था? अब मैं आपको एक नमाज की फजीलत बताने लगा हूँ, देखिए नमाज क्या है। 2 करोड़ साल का लंबा सजदा किया जिब्रील ने, और जब सजदे से सर उठाए तो चेहरे में बशाशत थी। बशाशत मतलब समझते, बड़ा खुश थे वो, और उनके दिल में ये एहसास था कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया तो मैंने पैदाइश का हक़ अदा कर दिया। 2 करोड़ साल का सजदा करने के बाद उनके दिल में ये बात आई। परवरदिगार तो अल्लामुल ग़ुयूब है ना, वो सब जानता है। अल्लाह जानता है कि जिब्रील क्या सोच के मुस्कुरा रहे हैं। इरशाद फरमाया, जिब्रील तू अपनी इस इबादत की इबादत समझता है? सुन, आखिर ज़माने में एक उम्मत बर्पा करूँगा जो 2 लम्हों में 2 रकत नमाज़ पढ़ेगी, उनकी वो 2 रकत नमाज तुम्हारे 2 करोड़ साल के सजदे से ज़्यादा वज़नदार है। शारिहीन हदीस फरमाते हैं कि यहाँ वो 2 लम्हों की नमाज कौन सी है? फजर की 2 सुन्नतें, समझ गए। फजर की 2 रकत सुन्नत नमाज जिब्रील अमीन की 2 करोड़ साल के सजदे पर भारी है। ये हमारा अमल नहीं है, ये हमारे हबीब का सदका है, वरना अपने क्या बेसात है। कहाँ जिब्रील की नमाज जिनके दिल में गुनाहों का ख्याल आ ही नहीं सकता, और कहाँ हमारी नमाज में भी खड़े हैं तो पड़ोसियों की बुराइयां देख रहे हैं हम तो नमाज में भी खड़े हैं तो उसका पैर हिल रहा है, तो उसका कोहनी बराबर नहीं है, तो उसका मोंडा आगे है, हम यही सब देखते रहते हैं। हमारी नमाज ऐसी, और जिब्रील अमीन है, उनकी नमाज है, मगर इसके बावजूद रसूलुल्लाह का सदका देखिए, अल्लाह ने हमारी 2 रकात नमाज को जिब्रील अमीन की 2 करोड़ के साल की इबादत से बेहतर करार दिया। अल्लाह ने फरमाया सब्र और नमाज से मदद चाहो। इससे एक चीज़ समझ में आई अच्छी तरह से, कोई भी ज़रूरत पेश आ जाए, हाजत पेश आ जाए, कभी भी हो, तो सब्र का दामन हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर ज़्यादा ही समझ में आए कि नहीं अब ये मसले का हल नहीं है, तो रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक नमाज की तरफ माइल हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे नमाज की तरफ माइल हो जाना चाहिए, जहाँ मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि सलातुल हाजत पढ़ना शुरू कर दो, सलातुल असरा पढ़ना शुरू कर दो। आज आपने अगर फजर नहीं पढ़ी तो फजर पढ़ो, दुआ मांगो। ज़ोहर नहीं पढ़ी तो ज़ोहर पढ़ो और दुआ मांगो।
کیونکہ صلاۃ الحاجت سے زیادہ مرتبہ اس کا ہے نا. تو جو زیادہ مرتبہ زیادہ قیمتی چیز ہے، ظاہر بات ہے 1000 کا نوٹ ایک طرف ہے، ایک طرف 2 روپے 5 روپے کا نوٹ ہے، تو فرق تو ہوگا نا. کسی کو خوش کرنا ہے تو آپ 2 روپیہ دے کے خوش کرنا چاہو گے یا 1000 روپیہ دے کر کے؟ 1000 میں خوش ہوگا کہ 2 روپے میں خوش ہوگا، ہے نا. تو ہم 1000 کا چھوڑ دیتے ہیں اور 2 روپے کی طرف چلے جاتے ہیں، ہے نا. یہ اس کے کرم کی بات ہے کہ بنا کیے خوش ہو جائے، اس کے کرم کی بات ہے، کوئی اس کے اوپر بندش پابندی نہیں ہے. لیکن جو شریعت میں جس کا جتنا وزن ہے نا اس کے حساب سے چلنے کا ہم کو حکم ہے. نماز کے وقت، مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ مدد طلب کرنے کی تعلیم فرمائی، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ اور نفسانیہ کی جامع ہے، اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے. سرکار کو جب کوئی اہم امور پیش آتے تو آپ نماز کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں. اس آیت میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ جو دل کے مومن ہے نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہے، بے شک. لیکن جو دل کے مومن نہیں ہے ان کے لیے نماز بہت بھاری ہے نا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں لوگ نماز چور ہو گئے اور سب معاملات میں، ایمان میں، نعرہ لگانے میں، 11ویں شریف کو کھانے میں کھلانے میں اور تمام معاملات میں بہت آگے ہیں، نماز کے معاملے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ اس بات کو درشاتی ہے کہ ہم دل سے یقین نہیں لا رہے ہیں ابھی بھی. اوپر سے کہنا اور ہے، دل سے ماننا اور ہے. جو دل سے مانے گا نا ان کا حال کیا ہوگا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دیکھیے دل سے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. جب آدمی، ابھی انشاءاللہ جمعہ کو پھر عرض کروں گا میں کہ نیت کے خلوص کس کو کہتے ہیں. جنگ میں تیر آپ کے پنڈلی میں اڑ گیا، گھس گیا تیر، نکالنے کا کوئی راستہ نہیں. اب حضرت علی کو کون قابو کرے گا؟ وہ تو بہادروں کے بہادر ہیں. کیسا ہوگا؟ تو ابھی طبیبوں نے کہا کہ ایسا ہے، نماز پڑھنے دو ان کو، کیونکہ سب کو معلوم تھا ان کی نماز ہوتی ہے. جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے تیر نکال لیا، پتہ ہی نہیں چلا. پنڈلی میں پھنسے ہوئے تیر کو نکالیے نماز کی حالت میں، ایسی نماز پڑھیں. نماز ایسی ہونی چاہیے، ہے نا. اپنے جسم کا بھی خیال نہیں ہے کہ میرے بدن سے کوئی تیر کو نکال رہا ہے. آپ سمجھ رہے تیر کو نکالنے میں کتنی تکلیف ہوگی، مگر احساس نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں تو اب دنیا کیا ہے، بدن کیا ہے، اپنا بدن بھی بھول جاتے تھے. ایک وہ نماز ہے جو اپنے بھی بدن کو بھول جاتے تھے، اور یہ کہ ہمارے نماز ہے کہ ہم دوسروں کے بدنوں کو دیکھتے رہتے ہیں. کتنا فرق ہے نماز میں. جس دن مسلمان کو ویسی نماز پڑھنا نصیب ہو جائے تو پھر مسلمان کے آگے کون ٹک سکتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ نماز کی ویسی قیمت ہونی چاہیے. خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، غریب نواز سرکار کے دادا پیروں میں آتے ہیں. آپ کے سلسلے میں بہت اوپر ان کا نمبر ہے. فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز کے تعلق سے دیکھیے کتنی زبردست پابندی اختیار فرماتے تھے، اور نماز کیسی نماز پڑھتے تھے. عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، جماعت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، مگر دل کو اطمینان نہیں ہوا کہ میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو دوہرا کے پڑھنا شروع کیا. اب لوگ دیکھے کہ یا اللہ عصر کے بعد تو نماز مکروہ ہے، یہ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ عصر کے بعد تو نماز مکروہ ہے. آج کا زمانہ ہوتا تو فوراً ٹوک دیتے، بھائی عصر پڑھ لی، اب کون سی پڑھ رہے ہو. مگر نہیں، تب صبر والے لوگ تھے. مسلمان دیکھتے تھے، حالات جانتے تھے کہ میں کیسا مسلمان ہوں، یہ کیسا مسلمان ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، میں کیوں بولوں بیچ میں، ہے نا. آج تو مانے گا نہیں، آج تو آدمی بول ڈالے گا. بہت ہلکے ہو گئے نا ہم لوگ. سوکھے پتے زیادہ کھڑکھڑاتے ہیں، ہم لوگ سوکھے پتے ہیں، اس لیے کوئی وزن نہیں ہے. تو آپ نماز کو دوہرا رہے ہیں. ایک مرتبہ دوہرائے پھر نہیں ہوا، پھر دوہرائے پھر نہیں ہوا. عصر کو دوہراتے دوہراتے مغرب کی اذان ہو گئی، لوگ آئے مغرب پڑھے چلے گئے، پھر آپ عصریں پڑھ رہے ہیں. ابھی پھر چلے گئے لوگ، آپ پھر عصریں پڑھ رہے ہیں، عصریں پڑھ رہے ہیں. عشاء کی اذان بھی، لوگ آئے نماز پڑھے چلے گئے، آپ عصریں پڑھ رہے ہیں، عصریں پڑھے، رات بھر پڑھے عصر. فجر کی اذان ہوئی، لوگ آئے فجر پڑھے چلے گئے، آپ عصریں پڑھ رہے ہیں. فجر کی نماز پڑھ کے بھی لوگ جانے لگے. کچھ لوگ چاشت وغیرہ کے لیے رک جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے تھے اس زمانے میں، چاشت اشراق وغیرہ پڑھنے کے لیے کچھ لوگ رک گئے. اب ان کی نماز اس وقت آ کے قبول ہوئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ میاں آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کل سے جو شروع کیے تو نماز ختم نہیں.
آپ نے مغرب میں بھی شامل نہیں ہوئے، مسجد میں رہتے ہوئے، عشاء میں بھی شامل نہیں ہوئے، فجر میں بھی شامل نہیں ہوئے. ارے بولے ابھی میری اثر ہی نہیں ہوئی تو مغرب کیسے پڑھ دوں؟ کیا مطلب ہے؟ فرمایا میاں دیکھ، تو نماز پڑھتا ہے شریعت والی ہے نا. آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں نا ہم طریقت والے ہیں، تو طریقت یہاں ہے، دیکھو کس کو بولتے ہیں. تو نماز پڑھتا ہے، ارکان ادا کر لیا، نماز ہو گئی. میری نماز تب تک نماز نہیں ہوتی جب تک کہ میں سجدہ نہ کروں اور میرا رب قبول نہ فرمائے. میری نماز تب نماز ہوتی ہے جب اللہ کی جانب سے مجھے قبولیت کی سند مل جاتی ہے، تب میں سمجھتا ہوں یہ میری قبول ہوئی، اب اگلی پڑھنا ہے. تو آج میری عصر کی قبول ہوئی جو کل کی پڑھ رہا تھا، اس وقت سے اب تک کتنی مرتبہ پڑھا اللہ ہی جانے، وہ بندہ جانے. کسی نے کوئی گننے والا تھا کیا؟ وہ عصر ہی عصر پڑھ رہے تھے. یہ فرق ہے ہماری نماز میں اور ان کی نماز میں. ایسا یقین والی نماز پڑھتے تھے کہ ان کو یقین آتا تھا کہ نہیں ہمارا پروردگار نے ہماری نماز قبول کر لیا، تب اگلی نماز پڑھتے تھے. اور ہم کیا ہے، قبول نا قبول اس سے تو مطلب ہی نہیں ہے. ہم تو دوسروں کی قبول کرنے اور رد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کو اپنی نماز کی فکر نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگ تھے، سمجھ گئے؟ تو نماز ایسی پڑھنا چاہیے. سرکار نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کسی بھی مصیبت کے وقت. اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنین صادقین کے علاوہ اوروں پر نماز بھاری چیز ہے. جو سچے دل کے مومن ہیں ان کے لیے تو نماز معراج المومنین ہے، بھاری نہیں، وہ تو پیاری چیز ہے ان کے لیے. اور جو دل کے کچے مومن ہیں ان کے لیے بھاری چیز نماز ہے، ان کو نماز کے لیے مشقت کرنا پڑتی ہے. اور جو پکے دل کے ایمان والے ہیں، سچے دل ایمان والے ہیں، ان کو نماز کے لیے مشقت نہیں پڑتی، ان کو نماز میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. اور کیوں نہ مزہ آئے ایسی نماز میں جس نماز میں بندہ سجدہ کرے، رب کہے میں نے قبول کیا. ایسی نماز میں لطف نہیں آئے گا تو پھر کیا ہے؟ نماز تو وہ نماز ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. صبر اور نماز سے مدد چاہو. بے شک ضرور نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں امید ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہو. یعنی جو اپنے رب سے ملاقات کی امید میں نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز بھاری نہیں لگتی. وہ تو سمجھتے ہیں کہ اپنے محبوب کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ اپنایا ہے ہم نے. کوئی اپنے محبوب کے پاس جانے لگتا ہے تو راستہ بھاری تھوڑی لگتا ہے ان کو تو لگتا ہے جتنا چل لوں اتنا ہی قریب پہنچوں گا. آج نہیں تو کل، 2 دن میں نہیں تو 4 دن میں صحیح پہنچ جاؤں گا ایک دن محبوب کی بارگاہ میں، ہے نا. اب جو محبوب ہی سامنے نہیں رکھتا ہو تو اس کو تو لگے گا ہم کیوں چل رہے ہیں یار، راستہ ہی بھاری لگ رہا ہے. ایسے ہی آج کے جو بناوٹی صوفی ہیں وہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کا حال یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے اور اس کو بہانہ بنانا، طرح طرح کے بہانے. اس میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے، کہتے ہیں شریعت تو ایک راستہ ہے میاں، راستے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو جانا چاہے اور واپس آنا چاہے. ہم تو طریقت والے ہیں، مقصد کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں راستے کی کیا حاجت ہے، ہم تو پہنچ گئے. اس لیے ہم کو نہ نماز پڑھنا ہے نہ روزہ رکھنا ہے. ایسا یہ ان لوگوں کا بہانہ ہے جو کچے دل کے مومن نہیں ہے. جو دل کے مومن ہیں نا ان کو تو نماز اور شریعت کے دوسرے ارکان تمام پیاری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کو اللہ کے قریب کر دینے والی ہیں. حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو نماز تو اپنے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی عطا فرمائی. بنی اسرائیل کو عالمین پر بڑائی. اس زمانے میں جتنے بھی قومیں تھیں ان سب قوموں کے اوپر بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت بخشی. یہ احسان یاد دلا کر اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ اتنے بڑے احسان کی بات تمہیں چاہیے کہ شکریہ کے طور پر ہمارے ہر قول کو قبول کرو. ہم نے آخری نبی تمہارے درمیان مبعوث فرمائے، ان کے اوپر ایمان لاؤ.
اس آیت کو ذریعہ بنا کر کے یہود و نصارہ اس بات پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل عالمین میں سب سے بڑی قوم ہے، فضیلت والی قوم ہے، تو یہاں عالمین میں سارے عالم میں، تو یہاں عالمین استغراق کے معنی میں نہیں ہے۔ عالمین کا مطلب اس زمانے تک میں جتنے لوگ تھے ان سب کے اوپر تم کو بڑائی دی گئی، اور اسی بڑائی کا شکریہ کے طور پر حکم دیا گیا کہ تم ہمارے حبیب پر ایمان لے آؤ، تب تمہارا شکریہ ہوگا۔ ناشکرہ کوئی قوم ہو جائے تو انعام کا اگر کوئی قدر نہ کرے، ناشکری کرے، تو کون بڑی قوم ہے؟ وہ تو ناخلف قوم، ناشکری قوم کہلائے گی، کیا فضیلت ہوگی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ میں ایک بات بار بار کہتا ہوں نا، آپ کی قبر میں آپ جاؤ گے، میری قبر میں میں جاؤں گا، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی، کسی کے بدلے میں کسی دوسرے کو۔ چائنا قانون نہیں چلے گا وہاں، جیسے چائنا میں قانون ہے، پاپ کوئی کرتا ہے وہ چاہے تو کرائے کے مطابق کرائے کا ایک سزا جھیلنے والا کسی کو بھیج دے، چل میرے سے اتنے پیسے لے لے، میرے بدلے میں 3 مہینہ جیل میں رہ کے آ، ایسا قانون ہے چائنا میں، انڈیا میں نہیں ہے۔ تو قیامت میں یہ نہیں چلے گا، جس نے جو کیا اس کو اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ فرمانا ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسرے جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش ہی مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر ہی اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ہی ان کی مدد ہو۔ اب اس کے بعد اس رکوع کے آخر تک 10 نعمتوں کا بیان اللہ نے فرمایا جو بنی اسرائیل کے اوپر کیا، اور ہر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم شکر نعمت کے طور پر ہماری آخری کتاب اور آخری نبی پر ایمان لاؤ، یہ کہنے کا مقصد ہے کل ملا کر۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی۔ آل فرعون کہا، آل کا معنی اولاد بھی ہوتا ہے، آل کا معنی والا، میں نے فرعون والوں سے، یہ معنی اس لیے بتا دیتا ہوں کہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آل الرحمن مصطفیٰ رضا خان ہے۔ کیا نام ہے؟ ہاں، سرکار مفتی اعظم ہند کا پورا نام کیا ہے؟ آل الرحمن مصطفیٰ رضا خان۔ یہ ابھی آل الرحمن کے اوپر کچھ لوگوں نے بہت زبردست اعتراض کیا، وہاں بھی تو ابھی سنیوں میں بھی کچھ رہتے پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں آل الرحمن، دیکھو آل مانا بیٹا، یہ رحمان کا بیٹا ہے، رحمان اللہ ہے، یہ بولتے ہیں دیکھو اللہ کا بیٹا، شیطانوں کو کیا کہا جائے۔ قرآن میں ہے آل فرعون کہا، کن کو؟ فرعون کی پوری قوم کو آل فرعون کہا، تو مطلب سب کیا فرعون کی اولاد تھی؟ وہ فرعون کی اولاد نہیں، آل کا معنی والا، فرعون والوں سے نجات بخشی، قوم قبط اور امالیک۔ اس قوم میں سے جو بھی مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، فرعون ایک پد کا نام ہے، جیسے ہمارے ہندوستان میں راجہ ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر مہاراجہ، 10-20 راجہ اس سے خراج باج گزار ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے راجہ، ان سب سے باج وصول کرنے والا جو بڑا ہوتا تھا اس کو مہاراجہ ہوتے تھے، ہے نا۔ تو راجہ کسی ایک انسان کا نام نہیں، راجہ ایک پد کا نام ہے۔ ویسے فرعون کسی ایک انسان کا نام نہیں ہے، فرعون ایک پد ہے۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا کرتے تھے، آج کل تو فرعون نے فراؤ بولتے ہیں، فراؤ نا، انگلش میں فراؤ بولتے ہیں۔ جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا مصر کا، اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، یہ اس وقت کا فرعون تھا، یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر ہوئی ہے 400 سال۔ کتنی عمر تھی اس کی؟ 400 سال۔ معاملہ یہ ہوا کہ وہ پہلا فرعون تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اصل میں 300 سال جب اس کی عمر ہو گئی، کبھی بیماری نہیں پڑا وہ، اس کے درباری آئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، چلے گئے، پھر ان کے بچے جوان ہوئے، ان کے دربار میں آئے، بوڑھے ہوئے، مرے، چلے گئے، ایسا چلتا رہا، کئی پشت گزر گئے وہ تو، اور یہ وہی کا وہی بیٹھا تھا فرعون۔ ایک دن ابلیس اس کے پاس سج سور کے بہترین انداز میں آیا، آ کے درباری لوگ بولے کون چلے آ رہے؟ ارے میں دوست ہوں، تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، میں فرعون کا دوست ہوں، دوستوں کو روکا جاتا ہے کیا؟
اس نے بھی کہا آنے دو یار، کون دوست، میں تو پہچانتا نہیں، مگر آنے دو۔ پاس گیا اور بولے آپ ایسے بیٹھے کیسے ہو؟ یہ لوگ آپ کے برابر کرسی میں بیٹھے، یہ کیا ہے؟ بولے میرے درباری ہے۔ بولے آپ ایک بات بھول گئے ہو۔ کیا؟ بولے وہی تو یاد دلانے آیا ہوں آپ کو۔ بولے یہ جو بیٹھے ہیں نا، اس سے پہلے کون لوگ تھے یہاں پہ؟ بولے ان کے باپ دادا لوگ تھے۔ اور بولے اور ان سے پہلے کون لوگ تھے؟ بولے ان کے باپ دادا لوگ تھے۔ بولے کہاں گئے؟ بولے مر کے چلے گئے۔ تم کیوں نہیں مرے؟ ہاں یار میں تو نہیں مرا۔ کیوں نہیں مرے معلوم ہے؟ بولے اس لیے کہ تم خدا ہو، خدا نہیں مرتا۔ میں بھی ہوں، تم بھی ہو، ہم لوگ خداؤں میں سے آتے ہیں، ہماری قوم خدائی قوم ہے۔ تم ان سے سجدے کرواؤ تمہاری شان بڑھے گی۔ ارے باپ رے، بولے میں تو جانتا ہی نہیں، بھول گیا تھا۔ بولے اس لیے برابر بٹھائے ہو، یہ سب تمہارے بندے ہیں، ان کو نیچے بٹھاؤ، تم اوپر بیٹھو۔ سمجھ گئے؟ بس پھر کیا تھا، اس کو ایسا لگا جیسے بھولا ہوا سبق یاد آ گیا۔ اس نے حکم فرما دیا جو بھی آئے گا پہلے میرے کو سجدہ کرے گا۔ وہ خدا بننا شروع ہو گیا، وہ دھیرے 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 بن گیا۔ اب اس پہ ایک دن کچھ پریشانیاں آئی، پھر ابلیس آیا۔ بولے کیوں الجھے ہو؟ ارے بولے میں خدا ہوں تو لوگ کچھ چمتکار چاہتے ہیں، تو بولے وہ جادوگروں کو جمع کر الگ سے چھپا کے رکھ، ان کو چمتکاروں کے ذرائع دکھایا کر، چونکہ تمہاری خدائی پر لوگ تبھی یقین کریں گے۔ اور جادوگروں کے کانوں میں ابلیس نے کچھ جادو پھونک دیا، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، وہ کرو گے تو ایسا ہوگا، صاحب اس کو میں نے مسلح کر دیا چاروں طرف سے تیار۔ اب وہ روز بروز ایک نہ ایک کچھ نہ کچھ کرشمہ دکھایا کرتا تھا۔ اور جس زمانے میں جو چیز زیادہ ہوتی ہے تو اس زمانے میں جو نبی مبعوث کیا جاتا ہے اس کو اسی طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں۔ فرعون کے زمانے میں جادو ٹونا وغیرہ یہ سب مافوق الفطرت چیزیں دکھانے کا زیادہ رواج ہو گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 عظیم معجزہ دے کر کے بھیجا۔ اب تم جاؤ اور ان سے کا خاتمہ کر ڈالو۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا۔ فرعون والوں نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل کے اوپر بڑے سخت کام لاد دیے تھے، بڑے بڑے چٹانوں پہ پتھر کٹواتے، بہت دور دور سے ڈھلوا کے ان کو لاتے، ان کے کندھے گردنیں کمریں چھل گئی تھی کام کر کر کے۔ ایسے مشقت لاد رکھا تھا فرعون نے کہ اگر کوئی کام نہیں کرتا تو ہر دن اس کے اوپر ٹیکس لگا رکھا تھا، ہر دن ٹیکس سورج غروب ہونے سے پہلے دینا پڑے گا، کام کرو کما کے لاؤ اور پہلے پھر ٹیکس ادا کرو۔ اب یہ کس کے اوپر لاگو کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے اوپر، یعنی جو نبیوں کی قوم تھی۔ اور یہ قوم وہاں جا کے مصر میں کیسے بسی؟ حضرت یوسف علیہ السلام لے کے گئے تھے، وہاں بسائے تھے، وہ پھر آئے گا 12ویں پارے میں انشاءاللہ وہ ذکر۔ اب فرعون نے ان کے اوپر مشقت لاد رکھی تھی، جو اگر ٹیکس کسی دن نہیں دے پکا، کہیں کام ملا کما کے لایا تو آدھی کمائی اس کو دینا ہے، آدھی گھر لانا ہے، ایسا تھا۔ اور کسی دن کام نہیں ملا، مغرب کے پہلے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے فرعون کے کارندے آ جاتے، چلو اپنا ٹیکس ادا کرو، تو کام ہی نہیں کیا تو کیا دے گا؟ تو اس کو کیا کرتے، دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کے باندھ دیتے 1 مہینہ کے لیے، اور میدان میں چھوڑ دیتے تھے، 1 مہینہ ایسے رہو، ایسی مشقت تھی۔ تو یہ رو رو کے دعا کرتے تھے، اللہ اپنے کسی نبی کو بھیج دے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ وہ لوگ اس حالت میں ایسی دعا کرتے تھے، تو ان کی دعا سنتے ہوئے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس درمیان میں فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ اس کو لگا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ایک آگ نکلی، وہ آگ آئی اور فرعون کے پورے قوم اور لاؤ لشکر کو جلا کے چلی گئی۔ اب اس نے کاہنوں کو جمع کیا اور بولا کہ یار یہ کیا ہے، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا۔ کاہنوں نے تعبیر دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت تباہ ہو جائے گی، وہ تمہیں مار ڈالے گا، تمہاری بادشاہت چھین لے گا۔ بولی یہ حال ہے، مارو بنی اسرائیل میں جتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے مار ڈالتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 12,000، ایک روایت کے مطابق 70,000 بچوں کو قتل کیا، 90,000 عورتوں کے حمل گروا دیے۔ حمل گرانے کی دوا سب سے پہلے فرعون نے ہی کھوجا، حمل گرانے کی دوا سب سے پہلے فرعون نے کھوجا، اور اس کی تلاش کرنے میں ابلیس مددگار تھا۔ ابلیس نے جادوگروں کو بتایا اور جادوگروں نے تلاش کیا، فرعون کو دیا، فرعون نے اس کا تجربہ کیا، عورتوں کو دے کر کے حمل گرنے لگے، تو 90,000 عورتوں کے حمل گرائے۔ اب اس کے بعد
اللہ کو جس کو پیدا کرنا ہے وہ تو کر کے رہے گا. اس درمیان میں کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں جلدی جلدی سے مرنے لگے لوگ، بوڑھے لوگ جلدی جلدی مرنے لگے، موت کی گرم بازاری ہو گئی. آپ قبطی لوگ، عمالیقی لوگ، فرعون کی قوم کا نام قبطی اور ان کے معاون جو سہایک قوم تھی ان کا نام عمالیقی، یہ دونوں قوم کے لوگ جمع ہو کر کے فرعون کے پاس آئے اور بولے کہ بنی اسرائیل میں تو موت کی گرم بازاری ہے، بچوں کو تم مار رہے ہو، بوڑھے خود مر رہے ہیں، تو ہمارے لیے خدمت گزار نوکر چاکر کہاں سے ملیں گے؟ کچھ دنوں کے بعد تو خالی ہو جائے گا، ہمارے کام کون کریں گے؟ ایسے مت مارو. تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں 1 سال مار دیتے ہیں بچوں کو اور 1 سال چھوڑ دیتے ہیں. تو جس سال چھوڑنے کی باری تھی اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال مار ڈالنے کی باری تھی اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے. اب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ماں کو تو پتہ تھا کہ تو قتل والی باری ہے، کیسا کرتے؟ عورت کی بو مل گئی، بچے پیدا ہونے کی بو مل گئی، اس کے کارندے تلاش کرنے آ گئے. اب حضرت موسیٰ اپنے بیٹے کو لے کر کے یا اللہ کیا کروں کیا کروں، تندور سلگائی ہوئی تھی، تندور جب چل رہا تھا، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا. اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے تو وہ حفاظت بھی فرمایا ہے نا. تو جلتے ہوئے تندور میں حضرت موسیٰ کو پھینک دیا. اب وہ کارندے آئے ڈھونڈے کہاں بچہ، کہاں بچہ؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو کہیں بچہ ہے تو. وہ چاروں طرف ادھر ادھر کونا اترا سب پورا گھر دیکھیے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے بنی اسرائیلیوں کے، نوکر چاکر لوگ تھے یہ بیچارے وہاں پہ. پورے میں گھوم پھر کر کے دیکھے، اب تندور میں کون جھانکنے جائے گا، تو آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، کون ہو سکتا ہے؟ دیکھے ہی نہیں، چلے گئے. جب وہاں سے چلے گئے آپ نے اٹھایا، حضرت موسیٰ ہنس کھیل رہے ہیں جلتے ہوئے تندور سے. یہ دنیا کی آگ کی کیا مجال یار، نبی کو جلا سکتے، جہنم بھی جلا سکتے. نکال کے حضرت موسیٰ لیے. اب اس کے بعد پھر آپ نے سوچا یار یہ چھوت کے بال کٹوانا ضروری ہے. ایک نائی کو بلایا، نائی آیا اور بال وغیرہ آپ کے تراش دیے. اب نائی کو لالچ بھی کہ فرعون کو خبر کر دوں گا تو مجھے انعام دے گا، مگر یہ سوچ کے جیسے ادھر کو بڑھتا تھا کب سے پاؤں زمین میں دھس جاتے تھے، پھنس جاتا تھا وہ. پھر دل توبہ کرتا تھا، نہیں بتاؤں گا، تو پھر چھوٹ جاتا تھا. 2-3 مرتبہ ایسے ہی ہوا تھا. اس نے سوچا نہیں یہ کوئی کراماتی بچہ ہے، اس کے بارے میں خبر نہیں کرنا. تو پھر آیا واپس، حضرت موسیٰ کی والدہ سے عرض کیا کہ حضور اس بچے کو میں نہیں بتاؤں گا، کوئی نہ کوئی ذریعے سے تو پتہ چل جائے گا، اور پھر ان کو پتہ چل گیا تو ذبح کر دے گا، تو اس کو بچانے کا کوئی انتظام کرنا چاہیے. تو کیسا کریں؟ تو اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا. انہوں نے ایک صندوق بنایا، صندوق میں روئی بھرا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا. دریائے نیل کی ایک نہر نکل کے فرعون کے محل کی طرف سے ہوتے ہوئے گزری ہے، سمجھ گئے؟ بس وہاں پہ چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ کی بہن دور دور سے دیکھتی جا رہی ہیں کہاں جا رہا ہے یہ بہہ کے. دیکھتی کیا ہے کہ یہ نہر میں بہہ کے فرعون کے محل کی طرف. فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی وہ اللہ والی تھی، بے شک اس کو کوئی اولاد نہیں تھی. اولاد اس لیے نہیں تھی کہ اس نے فرعون کو ہاتھیں نہیں لگانے دیا تھا اپنے بدن پہ. اس نے یہ کہا تھا کہ تم اگر خدا ہو تو خدا عورتوں سے تھوڑی ملتا ہے، سمجھ گئے؟ اب وہ اپنی خدائی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اس چکر میں عورت کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. اس نے سوچا یار عورت کو ہاتھ لگا کہ کیوں خدا کے نیچے اتروں، آخر میں خدا ہوں معاذ اللہ. اصل میں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. حضرت آسیہ قیامت کے دن رسول اللہ سے نکاح فرمائیں گی. یہ ہے حضرت آسیہ. تو اب انہوں نے دیکھا بچہ کہ صندوق بہہ کے جا رہا ہے، تو انہوں نے نوکروں چاکروں وغیرہ کو آواز دیا کہ یار یہ صندوق بہہ کے آ رہا ہے، اٹھاؤ اس کو. جب اٹھائے ماشاء اللہ اتنا خوبصورت بچہ. اب ان کو خطرہ لگا کہ پھر تو فرعون بنی اسرائیل کا بچہ سمجھ کے مار نہ ڈالے، تو فوراً اس نے سینے سے لگا کے فرعون کے پاس پہنچ گئی کہ یہ مجھے بچہ ملا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بنا کے پالوں گی. اب کیسا کرے، تم تو بیٹا دے نہیں سکتے، خدا ہو کر کے محتاج ہو، ہے نا. چلو بھی پال لو، پال لیے. ایک دن فرعون حضرت موسیٰ کو گود میں لے کے کھلا رہا تھا. آپ 6 مہینے کے تھے. بہترین انداز سے داڑھی فرعون کی پکڑ کے ایک تھپڑ منہ پہ. اچھا یہ جو پہنچے وہاں نا، بڑا عجیب، اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے. فرعون کو پالنا ہوتا ہے، موسیٰ کو پالنا ہوتا ہے تو فرعون کے گھر میں پال لیتا ہے، ہے نا. ہوا یہ تھا کہ حضرت آپ کی جو بہن تھی وہ دیکھتے ہوئے گئی. اب یہ بولے بچے لائے تو اس کو دودھ پلانے والی ہونا، یہ وہ. تو
کئی عورتیں آئی دودھ پلانے کے لیے، کسی کا دودھ منہ میں نہیں لیتے. ان کی بہن نے بتایا کہ ایک پاک باز خاتون ہے مگر بنی اسرائیل کی ہے، ان کو بلاؤں شاید اس کا دودھ پی لے. تو حضرت موسیٰ کو والدہ کو بلا کے ان کو لے آئی، بسم اللہ دودھ پینا شروع کر دیا. وہ خیر انہیں کی ماں تھی نا، وہ انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا. جب دودھ پینا شروع کیا تو اس نے کہا 30 دینار روز دوں گی، بچے کو صبح شام دودھ پلا کے جایا کرو. دیکھو یہ ہوتے ہیں نبی، ماں کو پال رہے ہیں، گھر والوں کو پال رہے ہیں. 30 دینار روز دودھ پینے کے، دودھ بھی پی رہے ہیں اپنی ماں کا اور پیسہ فرعون سے کھینچ کے ادھر دے رہے ہیں نا. 6 مہینے کو ایک دن فرعون گود میں لے کے حضرت کو کھلا رہا تھا، داڑھی بڑے سلیقے سے پکڑے اور ایک تھپڑ منہ پہ دیا. پھر فرعون کو خطرہ لگا، نہیں یار اتنے سلیقے سے مارنے والا ہو سکتا ہے، یہی عقل مند ہے، یہ خطرناک ہے. بولا میں مار ڈالوں گا، یہی بچہ ہے وہ. پھر آسیہ آڑے آئی، بولے یہ تم تو یہی کہہ کہ کتنے ہزاروں بچوں کو مار ڈالے، میں اپنے بچوں کو مارنے نہیں دوں گی. ارے بولے اتنے سلیقے سے مارتا ہے کیا اتنا چھوٹا بچہ؟ جب آپ نے مارا تھا نا ایک تھپڑ، اس وقت آپ کی ماں کو پتہ چلا تو آپ نے دعا مانگی تھی، اللہ میرے بچے کے ہاتھ میں وہ تاثیر دے کہ جس کو ایک ہاتھ مارے وہ مر ہی جائے. آپ کی یہ دعا قبول ہوئی. اس کے بعد جس کو بھی حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ مارا مر گیا، یہاں تک کہ ایوج ابن عنق کو ایک ہاتھ مارا تھا اس میں مر گیا تھا. وہ ایوج ابن عنق معلوم ہے، روایتوں میں آتا ہے وہ 2300 فٹ لمبا تھا. کتنا؟ 2300. کچھ روایتیں کہتی ہیں 3000 فٹ لمبا تھا. اتنا لمبا تھا وہ کہ ہاتھیوں کو پکڑتا ایسا چیر کے دھوپ میں سکھا کے کھڑلتا تھا. کس کو؟ ہاں پکڑتا ایسا چیر پھاڑ دیتا بیچ میں سے، ایسا دھوپ میں سکھاتا اوپر کر کے اور کھا جاتا تھا. وہ اس کا کباب ہو جاتا تندوری. سمجھ گئے؟ اس سے حضرت موسیٰ لڑنے گئے، ایک ہاتھ مارا وہ ایک ہی میں مر گیا. ایسا مرا کہ وہ مر کے گرا دریائے نیل کے اوپر، راستہ بن گیا، پل بن گیا، اس کے اوپر سے بنی اسرائیل کے لوگ پار ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی لوگ اس کے اوپر سے پار ہوئے دریا. وہ پل بن گیا تھا، اس کے بغل سے پورا پانی بہہ رہا تھا ندی کا، اتنا لمبا تھوڑا تھا وہ. بہرحال تو ایک تھپڑ مار دیا. اب اس کو فکر لاحق ہوئی کہ یہی بچہ ہوگا، کیا کرتا. اب حضرت آسیہ کو قتل نہیں کرنے دیں گی. اس نے کہا کہ ایسا ہے تم کو یہی لگتا ہے تو امتحان کر لو. اب امتحان کیا کر لیا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رکھتے ہیں. ایک طرف بچے میں عقل ہوتی ہے جو اس کو عقل حیولانی بولتے ہیں. عقل حیولانی جیسے بکروں میں جانوروں میں عقل ہوتی ہے، بڑھتی چیز کی طرف بڑھتا ہے. بچوں میں بھی عقل حیولانی ہوتی ہے، اس لیے لال رنگ چٹکدار رنگ وغیرہ کی طرف بچے بڑھتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، ایک طرف انگارے رکھے تشت میں، انگارے، اور اس کو ہوا کرتا رہا. اور ایک طرف ہیرے جواہرات وغیرہ رکھے. اس میں ہوا نہیں کر رہا ہے تو وہ جیسے رکھے ویسے رکھے ہیں. اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر نبی ہوگا، اگر یہ وہی بچہ ہوگا تو مکمل عقل کا ہوگا، چونکہ نبی جو پیدا ہوتے ہیں مکمل عقل مند ہی پیدا ہوتا ہے پیدائشی طور پر. یہ بات فرعون جانتا تھا، مگر آج کے فرعون نہیں مانتے کہ حضور پیدائشی نبی ہے، پیدائشی طور پر عقل مند. فرعون جانتا تھا اس بات کو کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ پیدائشی طور پر مکمل عقل کا ہوتا ہے، عقل حیولانی نہیں، عقل بالملکہ لے کے پیدا ہوتا ہے، ان کی عقل مکمل ہوتی ہے. بہرحال فرعون نے ایک طرف تشت میں انگارے رکھے اور ایک طرف ہیرے جواہرات رکھا اور انگاروں کا ہوا کرتے رہا. بیچ میں حضرت موسیٰ کو بٹھا دیا. اب حضرت موسیٰ جو ہے نا جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھائے، جبریل امین فوراً آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے انگاروں پہ ڈال دیا. ایک انگارہ اٹھا کے آپ نے منہ میں رکھ لیا. اس وجہ سے آپ کی زبان ایک طرف سے جل گئی، اس لیے زبان میں لکنت آ گئی تھی. اسی کو ایک جگہ آپ نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی، ہے نا، یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں اپنی بات ان کو اچھے سے سمجھا سکوں. یہ بات نے آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. تو وہ بچپن میں. اب یہاں پہ ایک سوال پوچھ لوں، ہم سنی لوگ ہیں نا توجہ نہیں دیتے، یہاں پہ توجہ دینے کی چیز ہے. جب 5 دن کے تھے تندور میں پھینک دیا نہیں جلے، 7 مہینے کے ہوئے تو انگارہ منہ میں رکھ لیا جل گئے. کیوں؟ جلتے ہوئے تندور نے آپ کا کچھ نہیں کیا، ایک چھوٹے سے انگارے نے منہ جلا دیا. کیوں ہوا معلوم ہے؟ یہاں اگر نہیں جلتا تو پھر فرعون کا شک باقی رہتا. یہاں فرعون کو اپنے شک میں مبتلا مارنا تھا کہ
یہاں جان جاتا تو ذبح کروا دیتا، اور اللہ کو بچانا ہے تو اللہ بچانے کے لیے پردہ ڈالتا ہے، جیسے مکڑی کے جالوں کو رسول اللہ کے بچانے کا ذریعہ بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان جلا کے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ آسیہ نے کہا دیکھا نا تم نے میرے بچے کے منہ جلا دیا، نبی ہوتا تو انگارہ منہ میں ڈالتا کیا؟ ہاں، فرعون نے بولا ٹھیک ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ تھوڑے جوان ہونے لگے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے تھوڑی رہیں گے، ادھر ادھر گھومتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ قبطی لوگ یعنی فرعون کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو ستا رہے زبردستی کی، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بولے لا رہے، بولے پورا گدھا وہاں لے کے چلو، لکڑیاں ڈالو، فرعون کے باورچی خانے میں ڈال دیا۔ اب پیسہ، میں نے پیسہ کائے کو دینا، تم اسرائیلی ہو نا، تم کو نہیں دیتے پیسہ، تم نوکروں میں سے ہو، جاؤ لیا۔ حضرت کو رہا نہیں گیا، ایک تھپڑ مار دیا تو مر ہی گیا، کیونکہ ماں نے دعا کر دی تھی جس کو ایک ہاتھ مارے وہ مر ہی جائے، وہ مر ہی گیا۔ پھر دوسرے دن یہی معاملہ چلا، پھر ایک جگہ ایسے ہی معاملہ آیا، مگر اب فرعون کو شک ہو گیا کہ یار یہ وہی بچہ ہو سکتا ہے، ایک ہاتھ میں کہیں آدمی مرتا ہے کیا؟ اور زمانے کے آدمی تگڑے تندرست تھے، بولے یہ وہی ہو سکتا ہے۔ ابھی ادھر پلاننگ چل رہی ہے کہ اب کچھ ایسا کرنا ہے کہ آسیہ کو پتہ نہ چلے اور موسیٰ کا کام ڈال دیں، یہ پلاننگ چل رہی ہے، سمجھ گئے؟ اور جب تک آپ پھر وہی بحث کر رہے ایک سے، تو سامنے والا قبطی کیا کہہ رہا ہے، موسیٰ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل جیسے ایک کو مار ڈالا ہم کو بھی مار ڈالے؟ آپ نے فرمایا میں فساد کرنے تو نہیں آیا، لیکن فساد سہنے بھی نہیں آیا، میرا کام فساد کرنا نہیں، لیکن فساد برداشت بھی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا، تب تک دوڑتا ہوا ایک آدمی آپ پاس آیا اور کان میں بولا موسیٰ آپ کے قتل کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے، چلے گئے مدین، وہاں جا کے حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں 12 سال بکریاں چرائیں، ان کی بیٹی سے نکاح فرمایا، وہاں سے پھر واپسی میں اللہ نے بیچ میں آپ سے کلام فرمایا وادی مقدس طوٰ میں، اس کے بعد پھر واپس مصر آئے اور فرعون اور فرعونیوں کو ان کے تمام کارستانی کے ساتھ غرق کر کے اپنی قوم کو لے کر کے وہاں سے گئے۔ اس نعمت کا اللہ ذکر فرما رہا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی، اتنی بڑی بلا تھی، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، لیکن ہم نے تم کو موسیٰ کے ذریعہ وہاں سے نجات بخشی۔ اس نعمت کو یاد رکھو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور پھر یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تمہیں تو بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، بس اتنا ہی۔